سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب۔ حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے؟ حسن یہی ٹاپک ہے ہمارا 63A نظر ثانی، کیا ہو رہا ہے کورٹس کے اندر، کس طرح سے ججز کی ایک ہم پہلے لڑائی دیکھتے ہیں، پھر آج ایک محترم وکیل صاحب آتے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، تھوڑی سی گرما گرمی ہو جاتی ہے جو کہ موسٹلی ہم عدالتوں میں نہیں دیکھتے۔ عدالت کا ایک احترام ہوتا ہے، ہاں لوور کیس جو عدالتیں ہوتی ہیں ان میں بھی کبھی تھوڑا بہت جج کے ساتھ جو ہے جب لگتا ہے کہ جج صاحب ہمارے بات نہیں سمجھ پا رہے یا وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں۔ اب قاضی صاحب کے ساتھ مسلسل یہ ہو رہا ہے، ایک عام شہری بھی ان کے ساتھ مس بیہیو کر جاتا ہے، ایک سینئر سپریم کورٹ کے جو لائر ہیں وہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ جی ہمیں اس بینچ پہ اعتراض ہے، اور باہر جو ہے 500 وکلا جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ، یہ سچویشن کیوں آ گئی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سید مصطفی کاظمی جو کہ CDA میں رہے ہیں، ملازم رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں جی۔ اچھا، میں نے تو نہیں خیال کہ وہ آج تک کسی ایک کیس میں بھی بطور وکیل پیش ہوئے ہوں۔ آپ کو نے کبھی دیکھا کسی جگہ کو انہوں نے کیس کی ہیئرنگ کی میں آپ نے کورٹس میں دیکھا، کسی کہیں آرگیو کرتے ہوئے دیکھا، دلائل دیتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا، اس طرح سے نہیں دیکھا، اس طرح نہیں دیکھا نا، کسی سول کورٹ میں، کسی انہوں نے آپ نے سیشن کورٹ میں، کسی ہائی کورٹ میں کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ کسی نے تو دیکھا نہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو، ٹھیک ہے، نہ کبھی سنا کہ کسی کو کوئی ایسی رپورٹڈ ججمنٹ ہو کسی کورٹ کی جس میں وہ بطور وکیل پیش ہوئے ہوں۔ یہ تو بیسکلی سابق بیوروکریٹ ہے۔ LLB کرنے سے بندہ وکیل نہیں بن جاتا، وکیل وہ ہوتا ہے جو پریکٹسنگ لائر ہو، جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوں۔ ایسے تو بہت سے لوگ ہیں میرے جاننے والے بھی جنہوں نے LLB تو کی ہوئی ہے لیکن وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ کیا وہ بھی اب وکیل اپنے آپ کو کہیں گے؟ وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، لائسنس تو ہے تا نا، لیکن وہ پریکٹسنگ لائر نہیں ہے نا، پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے، پریکٹسنگ لائر۔ تو یہ مصطفی کاظمی صاحب بنیادی طور کے اوپر ان کی خواہش ہے PTI اسلام آباد کا ٹکٹ لینے کی۔ تو پہلے بھی ان کے جذبات اور خواہشات تھیں، اب وہ پرومیننٹ ہونا چاہ رہے تھے کس طریقے سے میں پرومیننٹ ہو جاؤں۔ ویسے تو PTI میں خاص ان کو پذیرائی ملی نہیں ہے، اور زبردستی میں یہ لوگوں کے کبھی کسی کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ آپ کو یہ دکھائی دیتے ہیں۔ کورس میں آتے ہیں، پہلے پرانا ان کا بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، اور مصطفی کاظمی صاحب جو ہیں اس ٹائم انہوں نے یہ جو کیا یہ پری پلانڈ تھا جی۔ کل کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد جب بیرسٹر علی ظفر صاحب میرے ساتھ کھڑے گپ شپ لگا رہے تھے تو اس ٹائم انہوں نے کہا جی کہ عرفان قادر صاحب کی طرز کا کوئی وکیل ہمیں چاہیے جو کہ عدالت کے اوپر آ کر ایک قسم کا حملہ کرے۔ تو یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تو پھر علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ عرفان قادر صاحب کو بلا لیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میرا نہیں تو نہیں خیال کہ وہ آئیں گے، علی ظفر صاحب نے یہ بھی بات کی۔ دیکھیے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں ان کا اعتراض بھی ہے، جو بھی ہو وہ ایک پروفیشنل لائر ہیں، وہ ایک گریس کے اندر رہتے ہیں، وہ اختلاف بھی کرتے ہیں تو گریس کے اندر، وہ کسی مخالف سے بات کرتے ہیں تو عزت احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ بدتمیزی ان کے جو ہے نا خمیر میں ہی نہیں ہے، یعنی بدتمیزی کرنا، کسی کے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی بات کرنا، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا جو ہے ان کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ لیکن ایسے نہیں ایک ریئیکشن آ رہا ہے نا، اب جس طرز کے اوپر یہ ریئیکشن نہیں آ رہا نا، یہ تو پری پلانڈ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پری پلانڈ تھا، اور میں آئی وٹنس ہوں اس بات کا، میرے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں جی۔ یہ بات جب وہ کر رہے تھے، ان گناہگار کانوں نے یہ باتیں سنی ہیں، تو پھر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ان وکیل صاحب کو باہر لے جائیں۔ جب انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے کے دیکھیں، 500 وکیل باہر کھڑا ہے، پتہ کتنا نمبر ہے؟ 150 وکیل بھی نہیں تھا باہر ملک بھر سے، نہیں 500 نہیں تھا۔ ابھی ایک بندے نے فوراً سے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا جی اتنا کھڑا ہے، لیکن جتنے اس وقت بعد 500 کیا 200 بھی پورا وکیل نہیں تھا جی۔ نہیں میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، نہیں 200 وکیل، اور ان میں سے وکیل کتنے تھے ایکچوئل؟ ٹھیک ہے، وکیل ہی تھی نا جس نے کالا کوٹ پہننے سے نہیں نا، ورکر بھی پہنا کے لے کر آتے ہیں نا، شلوار کی بھی اس کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنا دیا، پینٹ شرٹ کے اوپر کالا کوٹ پہنا دیا تو وکیل بن گیا۔ آپ نے ڈگریاں چیک کی ان کی؟ نہیں چیک کی نا، تو وہ لائسنس وغیرہ چیک تو نہیں کیے نا آپ نے ان کے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وکیل نہیں تھے، وکیل ان کے ٹوٹل جو تھے وہ تقریباً 120-130 وکیل تھا، باقی دوسرے کچھ لوگوں کو لے کر آ گئے، ٹوٹل 200 بندہ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود
اس کے بعد تو 200 بندے کے پریشر کے نیچے سپریم کورٹ آف پاکستان آئے گی. ایک سوال 5 معزز ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جا کر, انہوں نے الٹا اپنے کیس میں اپنا کیس خراب کیا ہے. جب انہوں نے جو اپنی اعتراضات والی درخواست دائر کی ہوئی تھی اس کو مسترد کرا دیا نا آج سپریم کورٹ سے. ٹھیک ہے, آج وہ متفقہ طور پر 5 رکنی بینچ نے وہ اپلیکیشن جو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض تھا اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا. اب جب یہ مسترد ہو گئی ہے تو اب انہوں نے پھر دوبارہ ایک اور پریئر کی. انہوں نے کہا جی کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے سہولت فراہم کی جائے, تو وہ ان کی استدعا کو سپریم کورٹ نے منظور کر دیا. اٹارنی جنرل فار پاکستان کو حکم دے دیا کہ آپ ان کے ملاقات کے انتظامات کرائیں. اب واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اب نیکسٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ دیکھیے آپ کہہ رہی تھی ہیسٹ میں, یہ ہیسٹ ہے, یہ ریویو یار یہ فل کیس تو نہیں ہے نا, یہ ریویو ہے. ریویو تو ایک دن میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس تو وہ ریویوز کے فیصلے کتنے ٹائم میں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے, میں ہاف این آور میں ریویو پر وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے. ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں وہ یوزلی اس طرح کے کنٹروورشل کیسز نہیں سنتے. مطلب جو پاسٹ میں ہم نے پریکٹس دیکھی ہے وہ یہی ہے. قاضی صاحب کو ایسی کیا جلدی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ڈے ٹو ڈے ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے؟ اور فیصلے کی ایک مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے کیا فیصلہ آنا ہے, جو میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ جی سب کو پتہ ہے, ایک چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. تو نہیں, جو سادہ انگریزی پڑھنے والا بندہ ہے وہ بھی بتا سکتا ہے فیصلہ کیا آنا ہے, کیونکہ آئین پاکستان کو پڑھیں اور فیصلے کو پڑھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. 63 کو پڑھ لینا آپ. ٹھیک ہو گیا, 63 ہے, ابھی آپ گوگل پہ کھولیں ذرا, اس کے موبائل میں ہے کانسٹیٹیوشن. ہاں جی, اس میں سے 63 نکالیں ذرا, آپ پڑھ کے سنائیں ذرا ہمارے ویورز کو. آپ پڑھ کے سنائیں, کھول کے خود پڑھ لیں, میں ویورز کے لیے بک کھول کے پڑھوں. اچھا, تو اس میں سمپل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ووٹ کاؤنٹ کرنا ہے اور بندے نے اس کی جو پارٹی پالیسی کے برعکس جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کا کانسیکوینس ہے اس نے ڈی سیٹ ہونا ہے. اور وہ اس کا بھی ایک میکنزم گیون ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ میں بھی موجود ہے کہ آپ نے اسپیکر کو ریفرنس بھیجنا ہے اور اسپیکر سے آگے سے ہوتا ہوا الیکشن کمیشن میں اور پھر وہاں سے نوٹیفائی ہونا ہے, اس سے ڈی نوٹیفائی ہونا ہے. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے, ایک اسکیم گیون ہے, ایک ضابطہ گیون ہے کہ کیا طریقہ کار اس نے اڈاپٹ ہونا ہے. لیکن اس کو تمام کی تمام چیزوں کو پلس آرٹیکل 95 کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے 63 والے فیصلے نے. وہی بات ہے نا کہ کل بہت سے لوگ ایسے جو کہ مخصوص نشستوں والے کیس کے اندر پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 63 والا فیصلہ کی صورت میں سسٹین نہیں. ایک چیز بتائیے گا, شاید میری انڈرسٹینڈنگ میں کچھ رانگ ہو, آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو جو جسٹس صاحب ہیں مندو خیل صاحب, انہوں نے کہا ان کو مخاطب کر کے علی ظفر صاحب کو کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ جو تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے وہ بھی ہمارا جا رہا ہے. واٹ ڈز دیٹ مین کہ اس سے پہلے ہمارا کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا آپ کے لیے اور اب آپ کے وکیل صاحب. اٹ مینس کہ سافٹ کارنر کو جب آپ بینچ کی تذلیل کریں گے, دھمکائیں گے کہ ہمارے 500 بندے باہر کھڑے, آپ کی ہمت ہے تو کر کے دکھائیں فیصلہ. ریزن یہ نا کہ تڑی لگاؤ گے جج کو, تڑی لگاؤ گے, تڑی لگا سکتا کوئی؟ میں تو بینگ اے لائر میں تو تڑی لگائی ہے نا آج, ٹھیک ہے, تڑی تو لگائی نا مصطفی قاسمی نے. ریزننگ کیا ہے وہ؟ اچھا وہ کیا اس میں عمران خان کا وکیل ہے؟ نہیں ہے نا, اس کا لوکل اسٹینڈ آئی کیا تھا؟ ٹھیک ہے, شاید نہیں, لوکل اسٹینڈ آئی کیا تھا, جنرل پبلک نہیں جی, پی ٹی آئی کا ورکر ہے. ٹھیک ہے, صحیح. پھر اب پی ٹی آئی کا ورکر بن کر وہ آ رہا ہے اور 63 والے فیصلے کے اوپر جو پریزیڈینشیل ریفرنس تھا یا درخواست تھی ایک 184(3) کی, جس کی مین فیصلہ تو آ چکا ہے. اچھا بیرسٹر گور کدھر تھے جی آج؟ یہ زیادہ ٹھیکیدار ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے زیادہ, بتائے نا مجھے. ٹکٹ ہولڈر تھا, کوئی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے, یہ کون ہے؟ یہ اس کی اس ٹائم پارٹی میں پوزیشن کیا ہوتا کیا اس کے پاس؟ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. قانون کی بالادستی ایک کیس میں آج تک پیش ہوا نہیں ہے. ایک کیس میں آج تک میرا نہیں خیال کہ ایک کیس میں کبھی یہ پیش ہوا یہ شخص. ٹھیک ہے, ایک مجھے اس کی رپورٹ ججمنٹ دکھا دیں, جو اتنی عمر میں, مطلب ہی ریٹائر ہوئے بھی اس کو 5-7 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کیا ہے دیکھیں. میں ایک بات تھی, ایک دفعہ اس نے تھوڑی سی میرے ساتھ بھی اسی بات کی, تو میرے والد کے ساتھ اس کا تعلق تھا, تو اس بات پر میں نے تھوڑا سا حیا کر گیا. اس کے بعد میں نے نوٹس کیا اس کی حرکتیں, چیزیں, تو وہ میرے خیال سے بندہ یہ نارمل نہیں ہے. فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن تو سب کا رائٹ ہے نا حسن. ان کو لگا کہ ایکسپریشن ہوتا ہے جی, بدتمیزی کسی کا رائٹ نہیں ہے. کنٹمپٹ میں اس کو جو اچھا پاکستان بار کونسل کو چاہیے اس کا لائسنس معطل کرے. قاضی صاحب کہہ دیتے جی, قاضی صاحب کو کہیں
ان کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ تو دنیا مس بہیو کرتی ہے، پھر ساتھ بیٹھے ہوئے ججز کا کام بنتا ہے کنٹمپٹ کریں اس کی، تو کرنی چاہیے، جس سے بدتمیزی کی بالکل کرنا چاہیے، قاضی صاحب کو نہیں کرنا چاہیے، جو باقی جج بیٹھے ہوئے ہیں 4 ان کو چاہیے کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کریں اس کے خلاف، کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں، آپ کو نہیں لگتا، ججز کو نہیں لگ رہا، نہیں آپ کو نہیں لگتا میں کیا کہہ سکتی ہوں، ایک جونیئر کہ وکیل ہوں، عدالت کو بیٹھ عدالت میں کھڑے ہو کر عدالت کو تڑی لگائے جو بندہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا نا لگا، اگر کیا پورا پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تمام لوگ بیٹھے ہیں، اسے تڑی لگائی ہے، لائف ہے، سب کی ہے، ڈگنیٹی ہے، جب تڑی لگائے عدالت کو، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، بینچ کو، لارجر بینچ کو، اس بندے کو سبق ملنا چاہیے نا۔ لیکن پتہ بات کیا ہے، یہاں پر ایک اخلاقیات کا اعلی درجہ پر درجہ دکھاتی ہے ہماری یہی والی بینچ کہ وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے بڑا پن، یہ بڑی عدالت کے بڑے جج بڑا پن ظاہر کر رہے ہیں، یہ ایک جماعت کا چھوٹا ورکر چھوٹا پن ظاہر کیا مصطفی کاظمی نے۔ یہ آپ کا ایک پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، مطلب میرا نہیں، یہ دنیا کا پوائنٹ ہے، ہر سلجھے ہوئے آدمی کا یہ پوائنٹ ہے، ہر مہذب آدمی کا یہ پوائنٹ ہے۔ جی اچھا، آگے آتے ہیں، عمران خان صاحب نے چکا ہے ڈی چوک میں دھرنا دینا ہے، اس پہ کیا بات کریں گے، اور 4 اکتوبر کو ہی دینا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنیں، یہ تو جب ملاقات ہوئی سنیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، یہ میں نے سنی بات ہے، میں کو بیچ میں موجود تو نہیں تھا، سنی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آگے ہو کوئی رستے سے بند تو نہیں تھے، پہنچ کے ٹہلا سے، تو ہاں ظاہر بات ہے۔ اچھا، تو علی امین گنڈا پور کے لیے بیچارے کے لیے ایک قسم کی جو ہے نا وہ پریشانی بنی ہوئی ہے کہ عمران خان اس کو انڈر پریشر رکھا ہوا ہے بہت زیادہ، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میری پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کرو، ایسا سی ایم خیبر پختونخوا کام نہ کرو۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سی ایم شپ ان کو بہت عزیز ہے، وہ اللہ کر کے پہلی مرتبہ زندگی میں چیف منسٹر بن رہے ہیں، تو وہ ہر وہ کام کریں گے جو ان کو عمران خان کہے گا۔ اب اگلا کام ہے ریاست کا، کہ ریاست کیا کرے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا نا کہ علی امین گنڈا پور راولپنڈی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو راولپنڈی کی حد تک تو میں ابھی بھی شور ہوں کہ دوبارہ نہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے آلریڈی بات چیت چل رہی تھی، لاہور والے معاملے میں بھی وہ پنجاب حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے ہی وہاں پہنچے تھے۔ اچھا، اور اس پنجاب مرتبہ حکومت کو اتنی پریس کانفرنسز کرنے کی کیوں بس وہ آپٹکس اسی طرح ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چیزیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا۔ اب یہ ڈی چوک کا کیا بتاتے ہیں، اس پہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، ڈی چوک کے حوالے سے اس وقت کچھ لوگ پارٹی کے اپنے لوگ کنونس کر رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ ڈی چوک والی کال واپس کر دیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک کہ پارٹی کے پاس تیاری نہیں ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا لوگ بھی ابھی ریسنٹ جو انہوں نے چلے تھے لوگ ایگزاسٹ ہوئے ہیں، نہیں ایگزاسٹ نہیں، لوگ تو بھرپور ایک قیادت میں گئے، ایگزاسٹ ہوئے نا، ورکرز کو لے کے لانا پڑتا ہے، آپ 500 بندے کو بھی جب لے کے چلتے ہیں نا۔ اچھا، آپ کہہ رہے لوگ ایگزاسٹ ہوئے ہیں، شاید وہ کہ خان صاحب ابھی تک بغیر کسی کیس کے اندر بیٹھے ہیں، تو شاید یہ بھی ایک ایگزاسٹ ہو گیا۔ آپ تنزیہ بات کر رہی ہیں، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، میں پریکٹیکل بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے نا، ہر انسان کی اپنی لائف ہے، ہر انسان کی اپنی ایک روٹین ہے، اب روٹین سے ہٹ کر لوگ نکلتے ہیں نا اپنا کام کاج چھوڑ کر، پھر جب وہ نکلتے ہیں تو وہ ٹریول کرتے ہیں، پھر ان کی ٹریول کاسٹ کو کسی نے بیئر کرنا ہے، وقت نکالنا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو کہوں کہ سپوزٹلی ہماری ریکارڈنگ اگر سپوزٹلی 3 بجے ہے تو میں کہوں نا 7 بجے آؤ، تو آپ کو بھی کہیں گے نہیں 7 بجے تو میرا فلاں کام آ جائے گا، تو ہر بندے کا اس طرح اسکیجول ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ویلے کچھ ہیں، لیکن اتنے بھی ویلے نہیں ہیں کہ ہر روز ہی جو ہے نا تیسرے دن منہ اٹھا کر آ جائیں کہ جی ہم نے اسلام آباد میں چلنا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق اس ٹائم نیگوسیشن چل رہی ہیں، اگر تو انہوں نے خود ہی عزت کے ساتھ نہیں، ود ان پی ٹی آئی ایک نیگوسیشن چل رہی ہے عمران خان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، حسن ایک چیز بتائیں، پاکستان کی عوام، ہمارے پاس رائٹ آف موومنٹ ہے، آئے دن اگر اسلام آباد کو سیل کر دیا جائے گا، یا آج میاں والی کو سیل کر دیا جائے گا، فیصل آباد کو سیل کر دیا جائے گا، انٹرنیٹ جو ہے وہ معطل کر دی جائے گی، یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا اور کیوں ہوتا رہے گا؟ یہ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے۔ جب تک جو کلٹ ہے اور انتشاری جماعت ہے اس کو ونس فار آل اسے ڈیل نہیں کیا جاتا۔ یہ جو پیسفل پروسیشن ہے یا پروٹیسٹ نہیں کرنے، پیسفل نہیں کرتے نا، یہ 9 مئی والے ہیں نا، یہ کلٹ ہے نا، 9 مئی والے نا، کلٹ کو مجھے تو لگتا ہے یہ کلٹ ہے، اور کلٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا، کلٹ کو سمیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کلٹ کو جب تک سمیش نہیں کیا جائے گا تب تک ملک عدم استحکام سے دوچار رہے گا۔ 2014 سے یہ فتنہ شروع ہوا ہے اور یہ فتنہ آج تک جاری ہے۔ تو پھر یہ فتنہ تو نہ ہوا نا، پھر تو یہ انقلاب ہوا، ایک سونامی ہوا جو کہ جاری ہے، سونامی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ بلین ٹری سونامی والی کرپشن اس کی بات کر رہی ہیں، سونامی کی نہیں؟ آپ کیا وہ آپ یہ جو ون ہائٹ پارک میں جو نااہل عمران خان نے
ایک منصوبہ دنیا کو بتایا کہ جناب 1 ارب درخت میرے خیال سے جو اس نے لگائے تھے, اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں کتنے جنگلات ہیں, میرے خیال سے ابھی تک کاؤنٹ کر لیں شدید ارب درخت ابھی بھی پورے کے پی کے آپ درختوں کی بات کریں, ادھر لگژریز کار آ گئی ہیں بھائی, بلوچستان میں کوئی صاف پانی کا نظام بنایا ہے, بلوچستان میں ٹرانسپورٹ بنایا ہے, اسکولز بنائے, وہاں پہ پیسے نہیں لگائے جاتے, لگژری کارز اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے دی جاتی ہیں. آپ پنجاب حکومت کے وسائل پنجاب میں استعمال ہوں گے, بلوچستان کے وسائل بلوچستان میں ہوں گے, ملک کی بات نہیں ہوتی نا, یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میڈم نو سوری یہ واقعی حکومت کا بجٹ نہیں ہے, یہ صوبوں کا اپنا بجٹ ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ریلیونٹ بات ہے نہیں, یوٹیلائز کی بات ہے نا. تو این ایف سی کے تحت جو آپ کو پیسے مل گئے خیبر پختونخوا کو, ان کو تو اپنا حصہ مل گیا, پنجاب کو اپنا حصہ مل گیا, کے پی کے کو اپنا, اور کیا نام ہے سندھ کو اپنا. تو ہر ایک نے اپنے وسائل کے مطابق اپنا بجٹ دیا ہوا ہے, ہر ایک کا اپنا بجٹ منظور ہے, ہر ایک نے اپنے بجٹ کے مختلف سیکشنز رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا پنجاب کے وسائل بلوچستان میں نہیں لگ سکتے انٹل کہ انلیس کوئی سی ایم جو ہے وہ اپنا جذبہ خیر سگالی کے تحت وہاں پر جو ہے اپنے ان فنڈ سے, پنجاب کے لوگوں کے جو فنڈ ہے وہ دے دے بلوچستان والوں کو. تو بلوچستان کے لیے تو ویسے ہی کوئی میرے خیال کے مطابق تھوڑا سا اور سافٹ کارنر ہونا چاہیے. مریم صاحبہ کے پاس ہے, مریم صاحبہ کے پاس ہے, لیکن یہ بیسیکلی ہر صوبے کی جو چیف منسٹر کی پرائورٹی اس کا اپنا صوبہ ہوتا ہے نا جی. ہر ایک ایم این اے کی جو کہ اس کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے وہ اپنے حلقے کو دیکھتا ہے نا, پرائورٹی دیتا ہے. تو حسن اس بات پہ آپ ایگری کریں گے نا کہ ہماری پرائورٹی صوبہ نہیں ملک ہونا چاہیے, کہ چاہے ہم کسی بھی پارٹی سے. نہیں, ہر ایک سی ایم کی پرائورٹی اس کا صوبہ ہے, اس کا حلف بھی اس کی اپنے صوبے کو ترجیح دینا ہے. پرائم منسٹر کے لیے پورا ملک ہے, سی ایم کے لیے ملک نہیں ہے جی, سی ایم کے لیے صوبہ ہے. اب دیکھیں نا ہمارے دوست ہیں سرفراز بھگٹی صاحب, اب ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بلوچستان کی حد تک ہے. اب پنجاب میں کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری سرفراز بھگٹی صاحب پر نہیں آ سکتی. اسی طرح پنجاب میں اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, اس کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور پر نہیں آ سکتی. اس طرح کے پی میں کوئی جو اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, اس کی ذمہ داری کسی اور چیف منسٹر پر نہیں ڈال سکتے آپ. ہاں, پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا ہر کسی معاملے میں بھی وہ انٹروین بھی کر سکتے ہیں, اور بطور وفاق وہاں پر چیزوں کو جو ہے وہ اصلاح کی طرف اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں, کیونکہ جو چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے صوبوں کے اندر. ٹھیک ہو گیا حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.